بسم الله الرحمن الرحيم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ پھر آپ نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، جس کو اللہ جل جلالہ نے 2 بیٹیاں عطا فرما دی اور وہ اس کی اچھی طرح سے تربیت کرے، یہاں تک کہ ان کا نکاح بھی کرا دے، فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا جیسے کہ یہ 2 انگلیاں، اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اسی طرح ہی جنت میں میرے ساتھ ہوگا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اس کے پاس نبوت تو نہیں ہوگی، باقی اس کو میری معیت وہاں پر ملے گی۔ امت کا کمزور ترین طبقہ عورتوں کا ہے، بچیاں ہو یا گھر کے اندر مستورات ہو، یہ امت کا کمزور ترین طبقہ ہے۔ فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، اس کا دادا سا صاحب وہ کہتے ہیں، زمانے جاہلیت میں میرا اونٹ گم ہوا، میں اس کی تلاش میں نکلا، ایک جنگل کی طرف گیا، جنگل میں دیکھا کہ ایک شخص سردی کی رات میں آگ اس نے جلائی ہے اور اس کے قریب بیٹھ کر وہ آگ کو سینک رہا ہے۔ مجھے بھی سردی لگی تھی، میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ میرا اونٹ گم ہوا ہے، میں اس کی تلاش میں آیا ہوں، میں رات کو آپ کے پاس رہوں گا اور صبح یہاں سے چلا جاؤں گا۔ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا یہ پیچھے خیمہ لگا ہوا ہے، اس میں میری بیوی ہے، اس کو درد شروع ہے، اس کا بچہ ہونے والا ہے، میں باہر بیٹھ کر انتظار میں ہوں۔ اس دوران اس نے باہر سے آواز دے دی اپنی بیوی کو کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے تو مجھے آواز دے دینا، اور اگر بچی پیدا ہو جائے تو مجھے آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے، خیمہ کے پچھلی طرف سے ہو کر ایک گڑھے کے اندر اس کو دفنا دو۔ ساسا کہتے ہیں کہ مجھے بات بڑی ناگوار گزری اور میں نے اس سے کہا کہ ایسا کرو کہ اگر بچی پیدا ہو جائے تو ایک اونٹ کے بدلے میں وہ بچی مجھے دے دو۔ اتنے میں اندر سے آواز آئی کہ بچی پیدا ہو گئی۔ اس کو بڑی ناگوار گزری، جیسے آج بھی ناگوار گزرتا ہے کہ باہر باپ بیٹھا ہوا ہے، بیوی کو گھر اسپتال لے کر گیا ہے، اندر سے آواز آئی بیٹا پیدا ہو گیا، تو اس کے چہرے کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں، اور اگر اندر سے آواز آ جائے کہ بچی پیدا ہو گئی تو اس کے چہرے کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب ساسا کہتے ہیں میں نے وہ بچی لے لی اس سے، میں جب واپس آیا، اب مجھے جہاں معلوم ہوتا تھا کہ بچی پیدا ہو گئی تو میں وہاں پہنچتا تھا اور ایک اونٹ کے بدلے میں بچی کو خرید لیتا تھا۔ ساسا کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اس وقت 300 بچیاں میری پرورش کے اندر تھیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ بچیوں کو اس طرح جو ہے وہ دفنا دیا کرتے تھے، یہ اسلام نے آ کر بچی کا مقام بتایا، اور پھر نبی آخر الزمان یا آپ کے بچے پیدا ہوئے لیکن بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، جوان کوئی بھی نہیں ہوا، لیکن آپ کے گھر میں بچیاں جوان کی ہوئی ہے اور آپ نے ان کی پرورش بھی کی اور آپ نے ان کا نکاح بھی کرایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر میں تشریف لاتی تھی، آپ استغفار کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور آپ ان کو بٹھانے کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے تھے۔ حضرت رقیہ بیمار ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، آپ نے فرمایا بدر کے بارے میں نہیں جانا، یہ آپ کی گھر والی بیمار ہے، اس کی دیکھ بھال آپ نے کرنی ہے۔ تو گھر کے اندر بچیوں کے ساتھ اور خاص کر گھر میں جو مستورات ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ ہمارے پیغمبر کا طریقہ ہے، امت کو پیغمبر نے یہ سلوک بتایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اعلان فرمایا مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں کہ 400 درہم سے زیادہ مہر کوئی نہ رکھے،
لوگ زیادہ مہر رکھتے تھے پھر دیتے نہیں تھے. آج بھی ایسا ہے. ایک جگہ نکاح پر میں گیا، وہاں نکاح پڑھایا، مہر کتنا ہے؟ 32 روپے. یہ شریف مہر رکھا ہے 32 روپے. میں نے کہا گاڑی پشاور سے جو آپ نے دلہن کے ساتھ بکنگ کی ہے کتنا پیسہ دیا ہے؟ 20,000 روپے. 20,000 روپے تو ہے گاڑی بکنگ کرنے کے لیے، لیکن جہاں شریعت نے مہر کا رکھا ہے وہاں کہتے ہیں 32 روپے. 32 روپے کون سا شریف مہر ہے؟ مہر تو فریقین کے موافق ہوتا ہے. ایک اور جگہ نکاح کے لیے کیا، وہاں انہوں نے، لڑکا جو ہے وہ کمزور تھا، وہاں انہوں نے مہر 3 لاکھ روپے رکھا. میں نے اس کے باپ سے کہا کہ بھئی یہ تو غریب آدمی ہے، یہ کہاں سے دے گا؟ اس کے باپ نے جواب میں کہا، مولوی صاحب اللہ کو خیر مانگو، اصل جگہ دینا ہے. لوگ زیادہ رکھتے ہیں پھر دیتے بھی نہیں ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ 400 درہم سے زیادہ مہر کوئی نہ رکھے. اعلان کرنے کے بعد باہر نکلے. مدینہ کے اندر مسجد نبی سے باہر گلی میں ایک قریشی عورت کھڑی تھی اور اس نے راستہ روک لیا. کہا عمر آپ نے جو اعلان کیا قرآن پڑھا ہے، وقت کا امیر المومنین بھی ہے، اور عورت اعتراض کرتی ہے عمر آپ نے اعلان جو کیا ہے قرآن پڑھا ہے، ذرا ہمارے حکمران کو اس طرح کی بات راستے میں کرے پھر دیکھو کیا حشر کرتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ قرآن میں کیا آیا ہے؟ کہا قرآن میں آتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. خاوند اگر عورتوں کو بڑا ڈھیر بھی دے دے مال کا تو واپس لینے کا اختیار ان کو نہیں ہے. حضرت عمر وہاں سے الٹے پاؤں واپس آئے، مسجد نبی میں لوگوں کو جمع کیا، کہا کہ الحمدللہ مدینہ کی عورتیں حضرت عمر سے زیادہ قرآن جانتی ہے. میرا اس آیت کی طرف ذہن نہیں کیا تھا، اس عورت نے میری توجہ قرآن کی طرف کر دی. جتنا مرضی ہے مہر آپس میں رکھنا چاہتے ہو رکھ سکتے ہو. عورت کو اختیار دے دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں مکہ میں ہم عورتوں کو کوئی وقت نہیں دیتے تھے، مدینہ منورہ جب گئے تو میرے گھر میں بات کر دی تو میری بیوی نے مجھے مشورہ دے دیا. مجھے اس پر بڑا غصہ آیا، یہ آپ کون ہو مشورہ دینے والے؟ جواب میں انہوں نے کہا ذرا حضور کے گھر جاؤ، آپ کی بیٹی بھی تو وہاں مشورہ دیتی ہے، حضور کے ساتھ باہر میں اختلاف بھی ہوتا ہے، ناراضگی بھی ہوتی ہے. حضرت عمر وہاں سے واپس آئے، اپنی بیوی سے پوچھا، اپنی بیٹی سے پوچھا کہ آپ حضور کے ساتھ اختلاف کرتی ہو؟ کہا بالکل ہوتا ہے. حضرت ام سلمہ جو رشتے میں آپ کی کزن لگتی تھی، بڑی عمر کی، جو اس کے پاس گئے، یہ بھی حضور کی گھر والی ہے، ان کو سمجھایا کہ بھئی حضور کے ساتھ اختلاف ہو تو آپ اختلاف مت کیا کرو. حضرت ام سلمہ برس پڑی، عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے گھریلو معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ ہر جگہ جو ہے وہ ٹانگ اڑاتے ہو. کافی سارا ڈانٹ کیا حضرت عمر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، ام سلمہ نے تو مجھے ڈانٹ دیا. حضور مسکرا پڑے اور فرمایا ہی ام سلمہ، ام سلمہ تو ام سلمہ ہی ہے جس نے اتنا بڑا دل رکھ کر آپ جو ہے وہ مطمئن کر دیا اور آپ کو ڈانٹ دیا. معلوم یہ ہوا کہ اسلام نے عورت کو رائے کی آزادی کا حق بھی دیا ہے، اور اسلام نے عورت کا مقام بھی بتایا ہے، اور اسلام نے عورت کی بات کو تسلیم بھی کیا ہے. آج جو مغرب یہ بات کرتا ہے کہ اسلام عورت کو رائے کی آزادی کا حق نہیں دیتا، یہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ اعتراض بھیجا ہے. وہی ہمیں بھی گھر کے اندر اپنی بچیوں کا، اپنی بہنوں کا اور اپنی بیویوں کا، اپنی ماؤں کا، ان کا جو ہے احترام کرنا چاہیے، ان کا لحاظ رکھنا چاہیے. فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر گھر کے اندر ایک بچی ہے، بیٹا بھی ہے، باپ گھر کے اندر سامان لاتا ہے تو کہا کہ بیوی کے ہاتھ، یہ بچی کے ہاتھ میں اس کو تھما دیا کرے، کیونکہ بچی جو ہے رحم کا زیادہ مستحق ہے، بچے کے ہاتھ میں نہ دیا کرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے.